بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح اور بلیغ زبان نہیں رہا کرتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پلانے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فکر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہوتا۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا رہتا اور روتا بلبلاتا رہتا، اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس میں بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت ان کو لینے کے لیے تیار نہ ہوتی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں ہوتی تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت کا ستارہ سریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا سبب بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا، یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر ہے کہ میں یتیم کو ہی لے جاؤں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس در یتیم کو لے کر آئیں، جس سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم میں مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خیمے ملا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرح برکات برسنے لگیں۔ خدا کی شان دیکھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ اس قدر اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور دونوں میاں بیوی نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور سکون کی نیند سو گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، اے حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لے کر آئی ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کے گرد کو نہیں پہنچ سکتی تھی۔ قافلہ کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یا کوئی اور دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ العرض ہم اپنے گھر پہنچے تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے، اور اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلہ والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے جانوروں کو اس جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھی، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات اور نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تندرستی نشو نما کا حال دوسرے بچوں سے بہت اچھا تھا۔ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے تھے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے۔
انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا، کیونکہ قاعدہ کے مطابق اب ہمارے پاس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق موجود نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جدا کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ عجیب اتفاق تھا کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی امراض پھیل گئے، چنانچہ ہم نے اس وبائی امراض کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رضامند کر لیا اور ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے آئے۔ مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود نہ کھیلتے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے، اماں جان، میرے دوسرے بہن بھائی نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روانہ ہو جاتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا، یہ لوگ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امی جان، آپ مجھے بھی میرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جاتے اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ نے ان پر عمل کر کے بچپن میں ہی اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا تھا۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں آگے کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔